5 ہے اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے، اور گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے، اور قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے، اور کل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔ رابعہ عربیہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولیہ ہے، رات بھر نماز میں مشغول رہتے، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سو جاتے، اور جب صبح کا چاند اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتے اور نفس کو ملامت کرتے کہ کب تک سوتا رہے گا، عنقریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک خادمہ کو وصیت فرمائی کہ یہ ادنا گدڑی جس کو وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھی اس میں مجھے کفن دے دینا، اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب و وصیت تجہیز تکفین کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ کہا کہ اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤ گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحی خدا کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سی مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے سلام کیا، مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بظاہر خفا ہے کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی نہ دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے سلام کا بھی جواب نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمہ کو قبول کر دے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور اس کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عزت دی، وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی، وہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا قصہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو چونکہ اس کے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کثرت سے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے اور میں اللہ کے یہاں آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت اس کلمہ کے کہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ واپس تشریف لائے۔ اسی قصہ میں قرآن پاک کی آیت ہے انک لا تہدی من احببت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں فرما سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اس قصہ سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ جو شخص فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عزیز قریب بزرگ کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا، غلطی میں مبتلا ہے۔ کام چلانے والے صرف اللہ ہی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے سچا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ البتہ اللہ والوں کی صحبت، ان کی دعا، ان کی توجہ معین و مددگار بن سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی؟ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہاری اولاد میں سے ہے، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کی اور کس طرح سے گر گرائے، اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہے اور ان میں کوئی تعارف بھی نہیں، جس پر مالک کی ناراضگی آقا کی خوبی جانتا ہے۔ ان بے حقیقت آقاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں اور خادموں پر کیا کچھ گزر جاتا ہے، اور وہاں تو مالک الملک رزاق عالم، اور مختصر یہ کہ خدا کا عتاب تھا اور گزر کس پر رہی تھی؟ اس شخص پر جس کو فرشتوں نے سجدہ کرایا، اپنا مقرب بنایا۔ جو شخص جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی عتاب کا اس پر اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ کمینہ نہ ہو، کینہ نہ ہو، کمینہ لکھا ہے، اور وہ تو نبی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔
تمام آدمیوں کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 40 برس تک سر اوپر نہیں اٹھایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کے رونے کا تمام دنیا کے رونے سے مقابلہ کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو ان کی تمام اولاد کے آنسوؤں سے وزن کیا جائے تو ان کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ ایسی حالت میں کس طرح زاری فرمائی ہوگی ظاہر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا نام جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے، ان 2 آیتوں میں ہے بشرطے کے اخلاص سے پڑھی جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں اعظم کے متعلق روایات حدیث میں کثرت سے یہ وارد ہوا ہے کہ جو دعا بھی اس کے بعد مانگی جاتی ہے وہ البتہ اس میں اعظم کی تعین میں مختلف روایات مختلف وارد ہوئی ہے، اور یہ عادت اللہ ہے ہر ایسی محتمل بالشان چیز میں اخفاء کی وجہ سے اختلاف پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی تعیین میں جمعہ کے دن میں دعا قبول ہونے کے خاص وقت میں اختلاف ہوا۔ اس میں بہت سی مسائل ہیں جن کو میں نے اپنے رسالہ فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔ اسی طرح اس میں اعظم کی تعیین میں بھی مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ منجملہ ان کے روایات بھی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نزدیک بندے، نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی، اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ منہ کی بو کا مطلب اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مسک یعنی خوشبو۔ صراح حدیث کہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہے جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندہ کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہے۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مسک سے زیادہ عمدہ اور دماغ
پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بھی